ویسے جی امت مسلمہ کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے تمہیں عدل اور انصاف کی علمبردار امت بنایا گیا ہے، یعنی عدل میاں نہ رہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ عدل کی علمبردار امت وسط، درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی امت، انتہا پسندی سے بالکل آزاد اور پاک، یہ امت مسلمہ کی بنیادی صفت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اسلام پر یہ الزام لگانا یہ بہت زیادتی ہے۔ حقیقت میں سب سے بڑا انتہا پسند امریکہ ہے اس ملک میں، اور ساری دنیا میں فساد تو اس نے پھیلایا ہوا ہے۔ دیکھیں ایٹم بم سب سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے، اور بلکہ ایٹم بم کو اگر کسی نے انسانوں کے، زندہ انسانوں کے خلاف استعمال کیا تو صرف امریکہ ہے، ناگاساکی اور ہیروشیما پر، اور کسی نے اس کو، اس بہت بڑے تباہی پھیلانے والے ہتھیار کو کسی اور نے اب تک ہیومنز، انسانوں پر استعمال نہیں کیا۔ یہ لیکن جو تو اس کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی فلاں روگ سٹیٹ ہے، فلاں غیر ذمہ دار ہے، حالانکہ سب سے زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت تو خود امریکہ نے دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے اگر پاکستان میں ایک سروے کیا جائے تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی ہو جو امریکن سپورٹ میں ہو، لیکن جو پاکستانی ہی اگر اس طرح گلے کاٹے، دوسرے فرقے کو برداشت نہ کرے اور یہ تمام معاملات ہو، اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اور اس کو دیکھیں ایک پروٹیسٹ، دیکھیں جی اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالنا زیادتی ہے، یہ دشمن کا کھیل ہے اور وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کے نام پر ہی تو کرتے ہیں، اسلام کے نام پر اس طرح کرتے ہیں کہ شیعہ کو قتل کرتے ہیں اور وہ الزام جو سنیوں پر لاتے ہیں، سنی کو قتل کرتے ہیں اور الزام شیعوں پر لاتے ہیں۔ لیکن لوگ تو موجود ہیں، دیکھیں ہمارے اپنے لوگ اس میں ہوتے ہیں نا، جو چلے اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اگر امریکہ کر رہا ہے اس کو یا کوئی اور بیرونی ہاتھ ہے، لیکن لوگ تو ہمارے ملوث ہوتے ہیں نا کہ جو اس میں ہوتے ہیں۔ اس تمام چیزوں کو کس طرح دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور سب لوگوں کو مل جل کر اس کے خلاف ایک فضا بنانی چاہیے، اور اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کافی ہے۔ دیکھیں کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ نبوت کے بعد رہے، پھر عمرے کے لیے بھی آئے تو انہوں نے بتوں کو کچھ نہیں کہا، یعنی اس وقت اس کو صاف کیا جب کہ ان کی حکومت آ گئی، اس وقت اپنی ایک حکم سے صاف ہو گیا، اس سے صاف ہو گیا کہ آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہوئی پھر کعبے میں بت لانے پر۔ شرک کو انہوں نے خلاف قانون قرار دے دیا، لیکن اس وقت کر دیا جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ تو اور حکومت قائم ہونے کے لیے انہوں نے دعوت کا استعمال کیا ذریعے کو، اور پھر بہت ساری چیزیں انہوں نے ترغیب، تعلیم اور لوگوں کو تربیت دینے کے نتیجے میں صاف کی۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کا منہج۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سین آدمی، کوئی بھی جو صحیح الفکر آدمی ہے وہ اس کی سپورٹ کرے گا کہ کسی بازار میں دھماکہ کیا جائے، غریب لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو اڑایا جائے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ غریب اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اور قتل و غارت گری کے ذریعے سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کوئی اچھی تبدیلی اسی وقت آئے گی جب لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی تنظیم کریں گے، رائے عامہ بنائیں گے، اور ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے پرامن ذرائع سے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔